کل آپ طویل حدیث سماعت فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی اور کیا واقعہ پیش آیا۔ تو کل ہم نے روایت میں یہاں تک سماعت فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی پسند آ گئی، آپ کو تنہا پسند بنا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں غار حرا میں قیام فرماتے تھے۔ فجاءہ الملک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا، فقال، اور فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ فقال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما انا بقاری، میں نہیں ہوں پڑھنے والا۔ قال، تو فرشتے نے کہا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاخذنی، اس نے مجھے پکڑا، فغطنی، مجھے کھینچا اپنی طرف، یہاں تک کہ بلغ من الجہد، مجھے تکلیف ہونے لگی، اتنے زور سے اس نے مجھے بھینچا۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑا اور کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ فقلت، میں نے کہا کہ نہیں ہوں میں پڑھنے والا۔ فاخذنی، اس نے مجھے پھر پکڑا اور مجھے پھر بھینچا دوسری مرتبہ، یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہونے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑا اور کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ تو میں نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پھر پکڑا اور مجھے پھر بھینچا اپنے سینے کے ساتھ تیسری دفعہ، یہاں تک کہ مجھے پھر تکلیف ہونے لگی۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے چھوڑا اور پھر کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے انسانیت کو پیدا کیا۔ خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا، من علق، خون کے لوتھڑے سے۔ اقرا، پڑھیے۔ وربک الاکرم، اور آپ کا رب عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا ہے انسان کو، انسان محذوف ہے، علم الانسان بالقلم، قلم کے ذریعے۔ علم الانسان، انسان کو سکھایا، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہ جو حصہ ہے روایت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جبرائیل امین کہتے پڑھیے، اور آپ فرماتے کہ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین، جس طرح کچھ روایات کے اندر آیا بھی ہے کہ وہ قیمتی جواہرات سے ملمع ایک صفحہ لے کر آئے اور اس کے اوپر کچھ حروف لکھے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں لکھی ہوئی چیز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے بھی نہیں ہیں اور لکھنا پڑھتے بھی نہیں۔ یہ صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کمی نہیں ہے۔ صفت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو حل کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے ہوتے تو مشرکین مکہ کہتے کہ یہ تو اپنے ہاتھ سے لکھ کے لے آیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نبی علیہ السلام ہاتھ سے بھی نہیں لکھتے تھے، تمہارے سامنے ہے کہ وہ لکھا وہ پڑھنا بھی نہیں جانتے، پھر وہ اتنا خوبصورت کلام کیسے پڑھ لیتے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، امی ہونا، کہ آپ کا کوئی استاد نہیں ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا سیکھا ہو، پھر بھی آپ کے پاس وہ علوم ہیں جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ما انا بقاری، جبرائیل امین صرف یہ کہہ رہے ہیں اقرا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، لیکن میں کیا پڑھوں؟
مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اور تیسری دفعہ انہوں نے بتایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پھر نبی علیہ السلام نے پڑھ بھی دیا۔ دو دفعہ تو وہ صرف کہہ رہے تھے پڑھیے پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں، لیکن بھئی مجھے بتاؤ میں کیا پڑھوں۔ تو جو بھیجنا تھا وہ اس لیے تھا کہ نبی علیہ السلام کی طرف نور منتقل ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خود اعتمادی داخل ہو جائے، اور اسی لیے پہلی وحی بھی یہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام پر پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے آپ کو، اسی پر ہی توکل کرنا ہے اور اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے۔ ابھی آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جا کے اس کو پڑھنا ہے، اس لیے یہ وحی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور یرج فؤاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑک رہا تھا تیز تیز، تو آپ حضرت خدیجہ پر داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبلی اوڑھو کمبلی اوڑھو۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم لاحق ہوتا، کوئی پریشانی، تو آپ چت سیدھا لیٹتے اور پاؤں سے سر تک چادر کر لیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، کئی روایات کے اندر آتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساری بات بتائی اور فرمانے لگے کہ میں خوف کھاتا ہوں اپنی جان پر، یعنی موت کا مجھے اندیشہ ہے، ایسا میں نے آج میرے ساتھ واقعہ پیش ہے۔ اور پھر جبرائیل امین کا دبانا، تو اب جو اماں جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو حوصلہ دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، اور معلوم یہ ہوا کہ انسان کو مشکلات سے بچانے والی چیز یہ اخلاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلا ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو رشتوں سے محبت کرنے والے ہیں، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اللہ ایسے شخص کو رسوا کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وتصدق الحدیث، آپ تو سچ بولتے ہیں، ہلاک تو اللہ جھوٹوں کو کرتا ہے، سچوں کو کبھی ہلاک کیا نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وتحمل الکل، جس شخص نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے آپ اس کا بوجھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو گھر چھوڑ آتے ہیں، بھلا اتنی نیکی کرنے والا آدمی وہ ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں۔ وتکسب المعدوم، آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اتنی بڑی نیکی، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وتقری الضیف، آپ بڑے مہمان نواز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کے بدلے میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وتعین علی نوائب الحق، حق کہنے والے کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی نیکی، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، خوبصورت باتیں تھیں جو نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات بنا دی گئی، آپ کے جسم میں رچا بسا دی گئی، اور انہی کا حوالہ دیتے ہوئے اماں خدیجہ کہتی ہیں کہ اتنی نیکی کرنے والا شخص کبھی اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو معلوم یہ ہوا، پہلی حدیث بدء الوحی سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو اللہ کا ساتھ چاہیے اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کیجیے۔ تیسرا حصہ روایت کا انشاءاللہ کل سماعت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ عمل کریں گے۔